اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک حاسد انسان جب کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کی عین خواہش ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، اور ایک صحیح الفکر انسان نہ رشک کرتا ہے اور نہ ہی حسد کرتا ہے، وہ صرف اپنی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک انسان ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ وہ ترقی کرے، بلکہ نہ صرف مثبت سوچ ہے بلکہ اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا رہے کہ دوسرے کو نقصان کس طرح سے پہنچانا ہے تو وہ فکری لحاظ سے ایک بیمار شخص ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ حاسد لوگ بعض اوقات ایسے مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں، اور اگر دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو اس مقصد کی خاطر خود سے دگنا نقصان اٹھانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کتابوں میں، مگر ایک واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے کہ کسی خلیفہ کے زمانے میں ایک دولت مند شخص نے غلام خریدا۔ کسی خلیفہ کے زمانے میں ایک دولت مند شخص نے غلام خریدا۔ پہلے دن ہی اس نے غلام کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں بلکہ برابری کا سلوک کیا، اور وہ اسے ہمیشہ بہترین کھانا اور بہترین لباس دیتا، اس کے آرام کا بیٹوں کی طرح بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر خیال رکھتا، اور اسے خرچ کے لیے روپیہ پیسہ بھی دیتا۔ وہ غلام دیکھتا تھا کہ اس کا آقا ہمیشہ پریشان سا رہتا ہے۔ آخرکار ایک دن اس نے غلام کو آزاد کرنے اور اسے بہت زیادہ بڑی رقم دینے کا فیصلہ کر دیا۔ تب ایک رات وہ غلام کے پاس بیٹھ کر اپنا دکھڑا سنانے لگا کہ اے غلام، میں چاہتا ہوں کہ تجھے آزاد کر دوں اور بہت ساری رقم بھی تجھے دے دوں، لیکن کیا تجھے معلوم ہے کہ میں تیرا اس قدر خیال کیوں رکھتا ہوں؟ صرف ایک مطالبے کو پورا کروانے کے لیے کہ اگر تو میرا یہ مطالبہ پورا کر دے تو جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ تیرے لیے حلال ہوگا، اور اگر تو نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو میں تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گا۔ ہاں، اگر تم مان گیا تو میں تجھے مزید مال و دولت دوں گا۔ غلام نے کہا کہ آپ جو کچھ بھی کہیں میں اطاعت کروں گا، آپ میرے سرپرست ہیں اور آپ نے مجھے ایک خوشگوار زندگی دی ہے۔ آقا نے کہا نہیں، تم مجھ سے پکا وعدہ کر، اگر ایسا نہ ہو کہ میں تیرے معاملے میں جب وہ معاملہ میں تیرے سامنے رکھوں تو انکار کر دے۔ غلام نے کہا کہ آپ جو جی میں آئے کہیں، میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب آقا نے غلام سے وعدہ لے لیا تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ایک خاص موقع پر اور ایک خاص مقام پر کہ جس کے متعلق میں تجھے بتاؤں گا، میرا سر تن سے جدا کر دے، یعنی میرا سر تن سے جدا کر دے۔ غلام نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا نے کہا میں نے تجھ سے وعدہ لے رکھا ہے اور میرا مطالبہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ ایک رات اس نے غلام کو آدھی رات کے وقت جگایا اور ایک تیز چھری اس کے ہاتھ میں دی، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے ہمسائے کے مکان کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ لیٹ گیا اور غلام کو روپوں کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ اب تو میرا سر جسم سے جدا کر دے اور پھر جہاں جی چاہے بھاگ جا۔ غلام نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اب میں مزید اس ہمسائے کو ترقی کرتا دیکھ نہیں سکتا، وہ ہر لحاظ سے مجھ پر برتری رکھتا ہے، اور بس اب میرے لیے زندہ رہنے کے بجائے مر جانا ہی بہتر ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رقیب ہیں، لیکن اس نے مجھ پر سبقت حاصل کر لی ہے اور اب میں گویا آگ میں جل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے ایک قتل اس کے ذمہ لگ جائے اور اس کے نتیجے میں وہ اصلاحوں کے پیچھے پہنچ جائے اور مجھے سدا کا سکون مل جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں یہاں مارا جاؤں گا تو سارا الزام میرے رقیب پر آئے گا اور وہ پکڑا جائے گا، بلاخر اسے پھانسی ہو جائے گی اور میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ غلام نے سوچا کہ یہ احمق شخص ہے تو کیوں نہ میں یہ کام کروں۔ اس نے اپنے آقا سے کہا واقعی آپ قابل قتال ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کا سر کاٹ ڈالا اور روپوں کی تھیلی لے کے بھاگ گیا۔ صبح جناب یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ اس شخص کے رقیب کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔
بعد میں کہا گیا کہ اگر جب انویسٹیگیشن کرنے والوں نے تحقیقات کی تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ قاتل ہوتا تو اسے اپنے گھر کے پچھواڑے پر قتل نہ کرتا، لہذا ماجرا کیا ہے، معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں تحقیقات ہونے لگیں۔ اب غلام جو تھا اس کے ضمیر نے بھی اس کو چین نہ لینے دیا، تو جناب ہوا یہ کہ وہ قاضی کے سامنے پیش ہو گیا اور سچ بیان کر دیا تاکہ ضمیر کی قید سے رہا ہو جائے۔ اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اس شخص کو میں نے قتل کیا ہے، اور یہ قتل بھی میں نے خود اس کے اصرار پہ کیا ہے۔ وہ حسد کی آگ میں ایسے جل رہا تھا کہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتا تھا۔ جب حقیقت واضح ہو گئی تو تحقیقات میں پتہ چل گیا تو غلام کو اور پہلے قیدی کو بھی رہا کر دیا گیا۔ لہٰذا حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کبھی بیماری اور کبھی فعل سے محفوظ رکھے۔